سکتا تھا، ہاتھ تھے پکڑ نہیں سکتا تھا، پاؤں تھے چل نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ کام کیا کہ اس بچے کے ماں باپ کے دل کے اندر، عزیز رشتہ داروں کے دل کے اندر اس بچے کی محبت ڈال دی، اور ماں کے دل کے اندر بھی محبت، باپ کے دل کے اندر بھی محبت، جو ہے سارے خوش ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ پاک نے اولاد دے دی۔ کوئی کہتا ہے میں باپ بن گیا، کوئی کہتا ہے میں دادا بن گیا، کوئی کہتا ہے میں چاچو بن گیا۔ ہم بچے عمر کے حساب سے، مدت کے حساب سے وہ دودھ کا ذائقہ بھی بدلتا رہا، اور یہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا رہا۔ پھر یہی بچہ جب جوان ہوا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی مزدور بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، مال و دولت کمانے لگا، پیسہ کمانے لگا۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے جو دیا تمہیں دیا، اس میں سے کچھ اللہ کو اللہ کے راستے میں دو۔ تو پھر یہ انسان دل میں سوچتا ہے میں کروں گا نہیں تو کماؤں گا کیسے، یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اب بھی میں تم کو دے رہا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں۔ اور فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے عجیب طریقے سے اللہ پاک بارش کو برساتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر کیسے عجیب طریقے سے اللہ پاک زمین کو پھاڑتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، پھر اس زمین کے اندر سے غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، اس کے اندر سے انگور نکلتا ہے، کھجور نکلتا ہے، پھل نکلتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی فیکٹری نہیں جو گندم کا ایک دانہ بنا دے، انگور کا ایک دانہ بنا دے، کھجور کا ایک دانہ بنا دے۔ زمین کو کھود کر دیکھو تو نہ اس کے اندر کوئی انگور ہے، نہ کوئی کھجور ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی گندم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی تم جوان ہو، پھر بھی میں تیری روزی کا انتظام کر رہا ہوں، پھر بھی اپنے خزانوں سے تجھے میں روزی دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ جانور، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو غور کرنے کے لیے یہ بھینس ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت اس بھینس کے اندر جو خون ہوتا ہے اور جو اس کا گوبر ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ رب العزت اس کے لیے خالص پینے کی چیز صائغۃ للشاربین، جو پینے کے لیے بھی آسان دودھ پیدا فرماتے ہیں۔ کیسے اللہ پاک اس دودھ کو نکالتے ہیں جس کو گوبر بھی نہیں لگتا، اس دودھ کو نکالتے ہیں جس کو خون بھی نہیں لگتا، اور بالکل صاف اور شفاف دودھ اللہ رب العزت اس کے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے مفہوم یہ اس بات سے اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح میں تمہیں پاک اور شفاف دودھ پینے کے لیے دیتا ہوں، تم بھی پاک اور صاف میری عبادت کرو، خالص میرے توحید پر رہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا لَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا، کہ شہد کی مکھی کے اندر دل کے اندر بھی اللہ ڈالتا ہے کہ تم اپنے گھر کو بناؤ، پہاڑوں میں بناؤ، درختوں میں بناؤ۔ پھر انسان کے لیے اللہ پاک اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایسا شہد نکالتا ہے صائغۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد جو ہے اس میں بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ پاک نے انسان کی خدمت میں لگا دیا،
والإنس إلا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ہماری خدمت میں اللہ پاک نے لگا دی اور ہمارے ذمے عبادت لگا دی، یہاں تک کہ انسان اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ بھی اجر کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بچہ، گھر، بیوی ایک ایک لقمہ جو کھاتی ہے، اللہ پاک ایک ایک لقمے پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس بندے نے یہ لقمہ حلال روزی کا کمایا ہے، تو حلال روزی کے کمانے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے گناہ سے ہٹتا نہیں اور اللہ پاک سے توبہ اور معافی مانگتا نہیں، پھر اللہ رب العزت گیلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ اے انسان، تم ایک گھوڑا پالتے ہو، اس گھوڑے کو تم دانا کھلاتے ہو، وہ گھوڑا تمہارا کتنا وفادار ہوتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جس کو تم نے دانا کھلایا، جس کو تم نے پانی پلایا، وہ گھوڑا تمہارا اتنا وفادار کہ تم اس کو جنگوں کے لیے لے کر جاتے ہو، وہ پتھریلی زمینوں پر بھی بھاگتا ہے، چنگاریاں مارتا ہوا جاتا ہے، پھر اس گھوڑے کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جب میں دشمنوں کے اندر گھسوں گا تو دشمن مجھ پر وار کریں گے، میرے سینے پر وار کریں گے، مجھے زخمی کریں گے، لیکن وہ اس بات کی لاج رکھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے دانا کھلایا، مجھے پانی پلایا، فوسطن بہ جمعا، اور دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے، اور دشمن کا سب سے پہلے وار گھوڑے پر ہوتا ہے، اس کے بعد شاہ سوار پر ہوتا ہے، یہ سب کچھ گھوڑے کو پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان، تمہارے لیے میں سب کچھ ساری چیزوں کا انتظام کر رہا ہوں، تو اس گھوڑے سے بھی کیا گزرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت کی طرف نہیں آتے تو تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر کے اندر سے تم جو پانی چشمے بہتے ہوئے دیکھتے ہو، تم پتھروں کو جو لڑکتا ہوا دیکھتے ہو کہ نیچے وہ گرتا ہے، یہ سب کچھ کیوں؟ وہ پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتا ہے، اس پتھر کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اور اے انسان، اگر تم پھر بھی ہدایت پر نہیں آتے تو تم اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کی جتنی بھی زندگی گزر گئی، اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مجھے نیکی کے راستے پر چلا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو اس وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا جس وحشی نے نبی علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، اور اس ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا اور اس کے جسم کے اعضاء کا ہار بنا کر لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے بدلہ لے لیا۔ اللہ نے تو اس ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا تھا جو بڑی بڑی جنگوں میں نبی علیہ السلام کا مقابلہ کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے تو ان سب کو معاف کر دیا۔
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہم سب کے لیے توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا ہے، وگرنہ پہلے لوگ بنی اسرائیل کے زمانے میں گناہ کرتے تھے، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ زناکار ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب انسان کو پتہ اور اللہ کو پتہ کہ یہ کتنا گناہ گار ہے، لیکن جب یہ چپکے چپکے سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں، اللہ رب العزت اس کو فوراً سے معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، شرک کا گناہ معاف کر دیا، شراب کا گناہ معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے ایک مثال دی کہ میں اپنے بندے کی معافی سے کتنا خوش ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے، بہت بڑا جنگل ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر اس نے اپنے کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ جب جنگل کے بیچوں بیچ جاتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اونٹنی غائب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی آنکھ جب کھلتی ہے، اونٹنی کو ادھر ادھر دیکھتا ہے، اونٹنی نظر نہیں آتی۔ جس اونٹنی پر اس کا پانی بھی تھا، جس اونٹنی پر اس کا کھانا بھی تھا، اب وہ دل ہی دل میں ہار تھک کر یہ خیال کرتا ہے کہ اب میری زندگی کے کوئی چانس نہیں، اب تو میں نے مرنا ہی ہے، اور اتنے میں وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب جب آنکھ اس کی کھلتی ہے تو اس کے سامنے اس کی اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے، خوشی سے اس کے آنسو نکلتے ہیں، اپنی اونٹنی کے قریب جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا اس الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے میری اونٹنی دے دی۔ اس خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ، یعنی اتنی اس کو زیادہ خوشی ہوتی کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جس اس کی اونٹنی ملی، یہ کتنا خوش ہوا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، جب میرا بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ بس ہو گئی، بڑے گناہ کر دیے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب، جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، وآمن، اور ایمان لے آتا ہے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ حقوق العباد ہوں تو وہ اپنے حقوق العباد اس کے ساتھ پورا کرتا رہے۔ اگر کسی کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گیا جس سے اس کی ماں ناراض ہو گئی، اس کا باپ ناراض ہو گیا، اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، کوئی عزیز رشتہ دار ناراض ہو گیا، ان سے معافی مانگ لیں۔ اور توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جس کو جو گناہ وہ کر رہا ہے اس پر اس کو ندامت ہو، آئندہ سے پختہ اس کا یہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حقوق العباد جس کے ذمے ہیں وہ پورا کر دے۔ کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس نمازوں کی ترتیب بنا لے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، بہت سی مختصر سی زندگی ہے۔ آج کل تو نوجوان 30-35 سال کا جو جوان ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کوئی بیماری، بلڈ پریشر، شوگر، پھر یہ ٹریفک اور پھر یہ حادثات، انسان کی جو ہے وہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہماری بہت مختصر سی زندگی ہے، اور یہ اللہ پاک جس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، یہ بہت خوش قسمت انسان ہے کہ
کہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو جائے، خود بھی پھر دین پر چلے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دے، اپنے بچوں کو ایسا نمازی بنا دے۔ ہم اسکول کے اعتبار سے اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دنیا میں چلنے کے اعتبار سے فکر اپنے بچے کی کرنی بھی چاہیے، ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری آخرت کی فکر ہے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا بنے گا، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں نمازی بنا دیں، 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کر دیں، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھائیں، نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھی نماز پڑھائیں۔ جب آپ کا بچہ اللہ کے سامنے نماز میں یہ پڑھے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، پھر یہ بچہ جامع مسجد میں بھی نماز پڑھے گا، اللہ اس کو توفیق دے، بیت اللہ میں نماز پڑھے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا۔ اگر اس بچے کی ایک نماز بھی قبول ہو گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی، تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جب یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ اس بچے کی بھی مغفرت فرما دیں گے، اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آج تاجر یہ سوچتا ہے کہ میں دکان میں اپنے بچے کو بٹھا کر اپنے سامنے ٹرین کر دوں، وہ دکانداری کرنے والا بن جائے، وہ میرے کاروبار کو سنبھالنے والا بن جائے۔ جس طرح ہم اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچے کو اپنے سامنے اسٹینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے سامنے نمازی بھی بنا دیں، نماز کی فکر کرنے والا ہو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ میں نے تو جیسا قرآن پڑھا میں بھی اس کو بہتر کروں، میرا بچہ قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھے، تاکہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو بھی سیکھنے والا، بچہ اس کو بھی سیکھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل